رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھی کہ میں نے دودھ کا پیالہ پیا جس سے میں سیراب ہو گیا، پھر میں نے وہ دودھ کا پیالہ عمر کو دیا، عمر نے اتنا دودھ پیا کہ ناخن تک اس دودھ کی سیرابی کے اثرات ظاہر ہونے لگے، بالوں میں، مفہوماً بیان کر رہا ہوں، اس دودھ کی سیرابی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ نے اس کی کیا تعبیر کی ہے؟ اور سنو، ایک طرف ایمان کی گواہی، دوسری طرف علم کی گواہی، کون دے رہا ہے؟ مولوی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر کو اتنا علم عطا کرے گا کہ اس کا پورا بدن سیراب ہو جائے گا۔ آگے آئیے، پھر دین کی گواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھی، یہ بھی رسول اللہ کی خواب ہے، اور تعبیر بیان کرنے والا کوئی مولوی صحابی بھی نہیں ہے، خود رسول اللہ ہیں۔ میں نے خواب دیکھی، کچھ لوگوں کی قمیضیں چھوٹی ہیں، کچھ کی لمبی ہیں، میں نے عمر کو آتے دیکھا، اس کی قمیض اتنی لمبی تھی کہ جسم سے نکل کر زمین پہ لگ کر زمین پہ بھی پھیلی ہوئی ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ نے اس کی کیا تعبیر کی ہے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ عمر کا دین اس قدر زیادہ ہوگا۔ پھر رسول اللہ نے خواب دیکھی، یہ ساری صحیح احادیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بخاری مسلم کی۔ پھر رسول اللہ نے خواب دیکھی کہ میں نے دیکھا ابو بکر ڈول کھینچ رہے ہیں اور ابو بکر نے کچھ کم ڈول کھینچے، اس کے بعد عمر آئے، انہوں نے پانی بھرا، ڈول کھینچنا شروع کیے، کھینچتے چلے گئے، اتنا پانی کنویں سے نکالا کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر کی ہے؟ تعبیر تو امت کو بھی علم ہو گیا کہ یہ تعبیر کیا تھی، لیکن رسول اللہ نے اس وقت تعبیر کیا کی؟ عمر ایک اسلام کی عبقری شخصیت ہوگا اور اس سے اسلام کو اتنا نفع ہوگا جتنے اس نے پانی کے ڈول نکالے ہیں۔ بتائیے یہ گواہیاں کون دے رہا ہے؟ کوئی مولوی دے رہا ہے؟ ان کا حسد بغض ختم ہی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ جو دروازہ کھٹکائے گا اس کو جنت کی بشارت دے دینا۔ دروازہ کھلا، حضرت عمر داخل ہوئے، ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی۔ حضرت عمر ایک مرتبہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، ازواج مطہرات بیٹھی ہیں، نان نفقے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ سیرت عمر میں ان ابواب کو میں نے آپ کے سامنے تفصیلی طور پہ رکھا تھا، آج صرف ان کے بعض فضائل کو رکھنا مقصود ہے۔ نبی کریم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا عمر تجھے پتہ تیرا ایک درجہ کیا ہے؟ مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اے عمر تو جس راستے پہ چلتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ بتائیے اس سے بڑی سعادت اور فضیلت کی کیا بات ہو؟ میرے آپ کے اوپر شیطان دوڑ کے آئے، وسوسہ ڈالے، وہم ڈالے، اور عمر جس گلی سے گزرے شیطان اپنا راستہ بدل دے۔ اس عمر کے اوپر الزام تراشی، اس عمر کے اوپر دشنام ترازی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے حضرت عمر کو بھی چند باتوں کا بڑی اچھی طرح اندازہ تھا۔ حضرت حذیفہ نے خود بیان کیا تھا نا، عمر ایک دن آنے والا ہے امت کے اوپر فتنے ایسے ٹوٹیں گے، کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، اسلام اور فتنوں کے مابین صرف ایک رکاوٹ ہے۔ حضرت عمر نے کہا وہ رکاوٹ کون سی ہے؟ کہا ایک دروازہ ہے۔ کہا وہ دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا؟ حذیفہ نے کہا اے عمر آپ پوچھتے ہیں تو رسول اللہ کا راز بتلائے دیتا ہوں، وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا حذیفہ اس کی کیا مراد تھی، اس بات کا مقصد کیا تھا؟ کہا وہ دروازہ خود حضرت عمر تھے، رسول اللہ نے مجھے بتایا تھا وہ شہید کر دیے جائیں گے۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا کیا عمر کو اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ دروازہ جس کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں وہ کون ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا اللہ کی قسم عمر کو میرے سے بھی زیادہ علم تھا کہ وہ دروازہ وہ احد تھے۔ رسول اللہ احد کے اوپر کھڑے ہیں، اس کو ہلنا شروع ہو گیا محبت سے، وارستگی کے ساتھ کہ میرے اوپر نبی آئے ہیں، میرے اوپر پیغمبر آئے ہیں، میری شان و منزلت کا کیا کہنا؟ نبی کے جھوم کے پاؤں کے بوسے لینا شروع ہو گیا۔ نبی نے کہا اس کو ٹھہر جائے احد،
تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور باقی سارے شہید کھڑے۔ کون کھڑا تھا؟ عمر کھڑے تھے، عثمان کھڑے تھے، اور حرا کے موقع کے اوپر باقی صحابہ جو کھڑے تھے سارے کے سارے شہید ہوئے۔ حضرت عمر اسی لیے دعا کیا کرتے تھے، اور حضرت عمر کی جو شان و منزلت ہے اور قدر و منزلت ہے صرف اس ایک حدیث سے اندازہ لگا لیجئے۔ اور امام ترمذی نے جس حدیث کو روایت کی ہے اس کی سند بھی امام البانی کے نزدیک حسن ہے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ ضعیف روایت ہے، ائمہ کا اس بارے میں اختلاف موجود ہے، لیکن امام البانی کے نزدیک یہ حسن درجے کی روایت ہے کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، پہلی بات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم، لیکن اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرے بعد اگر نبوت کا تاج کسی کے سر پہ رکھا جاتا وہ تو عمر کا سر ہوتا۔ اسی پر بس نہیں